اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے انتہائی اہم موضوع انشورنس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ انشورنس اور بیمہ کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم انشورنس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، بیمہ کے لیے انگریزی زبان میں انشورنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں اس کو تامین کہا جاتا ہے۔ ان تینوں الفاظ یعنی بیمہ، انشورنس اور تامین کے معنی یقین دہانی کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق یعنی انشورنس کمپنی اور دوسرے فریق یعنی بیمہ کروانے والے، انشورنس کروانے والے شخص کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے، اور اس کے بدلے دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساط یعنی پریمیم کی شکل میں اس وقت تک ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جب تک کہ وہ نامعلوم نقصان واقع نہ ہو جائے۔ سامعین ذی قدر، انشورنس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ 1400 عیسوی میں اٹلی کے تاجروں نے اور بعض روایات کے مطابق انگلستان کے قدیم ترین بحری جہازوں کے تاجروں نے اس کی ابتدا 1547 عیسوی میں کی۔ تاہم 17ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ، جو پرانا انگلستان کہلاتا تھا، بیماریوں کی امداد کا بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ پھر 18ویں صدی عیسوی میں تاجروں نے اپنی اپنی جماعتیں یا انجمنیں قائم کی اور تاجر برادری کا جو فرد کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا اس کی مشترکہ فنڈ سے مدد کی جاتی۔ بیمہ کی جو مشہور و معروف اقسام ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ لائف انشورنس یعنی زندگی کا بیمہ، پھر املاک کا بیمہ، پھر اعضاء کا بیمہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ذمہ داریوں کا بھی بیمہ کیا جاتا ہے، جیسے بچوں کی تعلیم اور شادی وغیرہ کے معاملات۔ اسی طرح قیمتی کاغذات اور اسناد کا بھی بیمہ کروایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کا بیمہ کرانا چاہے یعنی انشورنس کروانا چاہتا ہو تو انشورنس کمپنی کا ڈاکٹر اس کی حیات کا ایک اندازہ لگاتا ہے، میڈیکل چیک اپ کے بعد ایک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ شخص اتنی مدت تک مثلا 20 سال تک یا 30 سال تک طبعی طور پر زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اس کے مطمئن ہونے کے بعد انشورنس کمپنی اور بیمہ دار یعنی انشورنس کروانے والے کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، تو انشورنس کروانے والا شخص جتنی رقم کا بیمہ کرانا چاہتا ہے اسے سالانہ اقساط میں تقسیم کر کے بالاقساط بیمہ کمپنی کو ادا کرتا رہتا ہے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے لواحقین کو شرائط کے تحت واپس کر دی جاتی ہے، اور اصل رقم کے ساتھ مقررہ شرح فیصد کے حساب سے کچھ مزید رقم بھی دی جاتی ہے۔ اس رقم کا نام بونس یا منافع رکھا جاتا ہے۔ علماء کی نظر میں بیمہ، زندگی کا بیمہ یا لائف انشورنس اصولی طور پہ نہایت مفید اسکیم ہے جس سے کوئی شہری اپنا اور اپنے بچوں کا معاشی مستقبل قدرے محفوظ کر سکتا ہے۔ بس اتنی حد تک یہ درست ہے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عام علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔
حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ احکام شریعت صفحہ نمبر 202 کے اوپر درج ہے۔ صاحب منہاج الفتاوی یعنی مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب کا بھی اس کے جواز کا فتویٰ ہے۔ اس کے جو جواز کے قائلین ہیں، جواز کے دلائل اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح انسان کی دولت بھی محفوظ رہتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ دنیا حوادث یعنی حادثات کی آماجگاہ ہے، حادثات کی صورت میں نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے تمام حالات میں رقم جمع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انشورنس پالیسی کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رقم جو جمع کر کے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتی ہے اور مشکل وقت میں ان کے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خادم انسانیت نظام ہے جس کا مقصد غریبوں اور محتاجوں کی اعانت ہے یعنی مدد کرنا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ اجتماعی زندگی میں تعاون و تکافل پر بہت زور دیتی ہے، لہٰذا بیمہ تعاون و تکافل کی ایک قانونی اور منظم شکل ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے پسماندگان کی مالی امداد ہو جاتی ہے اور حادثاتی صورت میں انسان کے سرمایہ کا تحفظ ہوتا ہے۔ اب اس میں آج کل جو اسلامی انشورنس کے نام سے معروف اسی طرح کی ایک اسکیم ہے، اس کو تکافل بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کے موجودہ نظام کے لیے جو قابل عمل اصلاحی ترامیم کی جو تجاویز علماء کرام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیمہ کمپنی شراکت اور مزاربت کے اصول پر اپنا سرمایہ لگائے۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اس حد تک جائز ہے، یعنی یہ جو اسکیم ہے یہ اسکیم کی حد تک جائز ہے، لیکن آگے جو بیمہ کمپنیاں جن کاروبار میں یا جن مارکیٹس میں یا جس طرح کے طریقہ کار میں جا کے سرمایہ لگاتی ہیں اس پر اعتراضات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس لیے یہ تجاویز دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو شخص 2 یا 3 قسطیں جمع کروا کر باقی اقساط جمع نہ کرے اس کی رقم واپس کر دی جائے، البتہ اس سے اخراجات وضع کر کے یعنی منہا کر دیے جائیں، اور بیمہ ہولڈر ایک قسط ادا کرنے کے بعد کسی مرحلہ پر فوت ہو جائے تو معاہدہ کے مطابق کمپنی پوری رقم مرنے والے کے شرعی وارثوں کو ادا کرنے کا پابند ہو، جیسا کہ آج کل یہ پریکٹس میں بھی ہے۔ ایک تیسری تجویز یہ بھی دی جاتی ہے کہ بیمہ کرانے والوں کو بیمہ کمپنی حصہ دار قرار دے کر ان کے سرمایہ کو حصص قرار دے اور ان کے حصص کے جس قدر اوسط منافع بنتا ہو، جس قدر اوسط منافع بنتا ہو وہ ان کو دیا جائے، البتہ کمپنی اپنا کمیشن مقرر کر کے اس سے منع کر سکتی ہے۔ بیمہ کمپنیوں کو حکومت اپنی تحویل میں اگر لے لیتی ہے تو اس سے مزید اس کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مزید مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے۔ بیمہ اور انشورنس جان و زندگی کا ہو یا جائیداد و کاروبار کا ہو، چونکہ براہ راست اس میں سود اور جوا وغیرہ نہیں ہے، یعنی انشورنس کروانے والے اور انشورنس کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں سود اور جوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بیمہ ہولڈر کمپنی سے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرتا جس میں کوئی غیر شرعی صورت پیدا ہو۔ ہمارے نزدیک یہ کاروبار اصلاً مفید اور شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ رہ گیا یہ معاملہ کہ یہ کمپنیاں پریمیئر کی رقوم کو کہاں انویسٹ کرتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ انویسٹمنٹ زراعت، تجارت، صنعت وغیرہ جائز منصوبوں میں سے شرعی اصولوں کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اور سود، جوا اور فحاشی کے شعبوں میں بھی جو کہ حرام ہے۔ اب جائز و ناجائز کا فرق کرنا متعلقہ کمپنیوں پر ہے۔ بیمہ ہولڈر براہ راست کسی ناجائز کام میں ملوث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سودی نظام کو کلیتاً ختم کرنے اور اسلامی نظام معاش اپنانے کی منزل ہمارے لیے آسان فرمائے۔
تو قطعی رائے علماء کرام کے نزدیک جو اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ بیمہ انشورنس کی جو اسکیم ہے یہ نہایت مفید اور شرعاً جائز ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ حالت اضطرار میں لائف انشورنس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لائف انشورنس یا زندگی کا بیمہ وغیرہ جتنے بھی ادارے اس کے لیے قائم ہیں تو ان کے متعلق چند گزارشات ہیں۔ یہ کہ ہماری بینکنگ کا تقریباً تمام کاروبار سود پر چلتا ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری یا نجی کمپنیاں، ادارے یا افراد، لوگ جتنے بھی سرمایہ جمع کرواتے ہیں تو ترغیب دینے کے لیے ان کو انعام، بونس یا حادثات کی صورت میں بڑی بڑی رقوم کی ادائیگی کے وعدے، پھر لوگوں سے سرمایہ جمع کر کے یہ بڑے تاجر یا کارخانہ داروں کو کاروبار کے لیے زیادہ شرح سود پر قرض کی رقم فراہم کرتے ہیں۔ وہاں سے جو ان کو سود ملتا ہے ان میں سے اپنے اخراجات اور منافع نکال کے باقی رقم کھاتے داروں کو بونس وغیرہ کے نام پہ ادا کرتے ہیں۔ ظاہر یہ تمام کاروبار سود کے اصول پر قائم ہے جو کہ اصلاً قرآن و حدیث سے حرام ثابت ہے۔ تو کفالت عامہ کا جو اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ایک ایلیمنٹ ہے کہ اسلامی حکومت کا فرض اولین ہے کہ اپنے باشندوں کی ضروریات زندگی، رہائش، خوراک، تعلیم، علاج، لباس وغیرہ پوری کرے، خواہ روزگار مہیا کر کے یا پھر ملازمت کی صورت میں یا وظائف دے کر، جیسے کہ مغربی ممالک میں آج کل یہ اصول مسلم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اصول دینے والے یعنی اسلام کے نام لیوا یہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہیں، اور مسلمان کہلانے والے حکمران اس اصول سے انکاری ہیں سرے سے۔ لہٰذا ہر آدمی سوچتا ہے کہ اولاً میں سود پر مبنی اس تمام نظام معیشت سے کیسے بچوں، اس کی نتیجے میں خود بھی تنگ دست رہوں اور مرنے کے بعد پسماندگان کو بھی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ جاؤں، بصورت دیگر لائف انشورنس والوں کی بات مان لوں اور سودی نظام معیشت سے منسلک ہو کر جیسے تیسے ہو اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر لوں۔ موت کا تو ظاہر ایک وقت مقرر ہے مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہی سوچ کر ہر انسان اپنے اہل و عیال کے لیے تحفظ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اگر انشورنس یا دیگر ادارے عوام سے لیا ہوا سرمایہ نفع و نقصان کی شراکت کے اسلامی اصول پر صنعت و تجارت اور زراعت وغیرہ کے شعبوں میں لگائیں تو اس سے منافع بھی سود کے مقابلے میں زیادہ ہو اور رزق حلال بھی میسر ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ سامراج کے ایجنٹ ہمارے حکمران خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلا اعلانی جنگ کر کے اس سرمایہ کو سود پر لیتے اور سود پر چلاتے ہیں، اور مسلمان عوام کو حرام کھلانے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ چونکہ انشورنس ہولڈر اپنی رقم سود پر نہیں دیتے، لہذا ان کے حق میں ہر طرح سے انشورنس بیمہ وغیرہ جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ کمپنیاں ان رقوم کو آگے سود پر چڑھاتی ہیں، اس میں دونوں امکان ہیں۔ اولاً یہ کہ شراکت داری کے شرعی اصولوں کے مطابق رقوم دیں، یہ بلا شبہ صحیح اور درست ہے، یا ضرورت مندوں کو قرض حسنہ کے طور پہ دیں، یہ بھی بہت اچھی ایک اسلامی اسکیم ہو سکتی ہے۔ مگر کمپنیاں اس پر عمل نہیں کریں گی کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تو وہ مضاربہ اور مشارکت کے اصولوں پر بھی یہ نظام کامیابی سے چلا سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل اسلامی تکافل کے نام سے اور اسلامک بینکنگ اس پر جتنا ہو سکتا ہے آج کے سودی نظام کے مقابلے میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شرعاً درست ہے۔ اگر اس کے خلاف ہماری کوئی کمپنی اس طرح کی کوئی سودی نظام میں جا کے انویسٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے وہ بیمہ دار کا تعلق تو نہیں ہے، چونکہ وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو صرف اپنی لائف انشورنس کے لیے یا اپنے محفوظ بنانے کے لیے یہ اسکیم لے رہا ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے، اور ڈیفینیٹلی جب آج کل معاشرے کے اندر اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق بھی آپ کے پاس ایک الٹرنیٹ موجود ہے تو اسی کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ سودی نظام کی بیخونی بھی ہو سکے اور جو اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔
تو مختصر یہ کہ اپنی گاڑی، مکان، دکان، فصل، کاروبار، ان سب کی انشورنس کروا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اس کے متعلق جو علماء جواز کے قائل ہے ان کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔